کم و بیش 4 سال تک حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے، منزلیں طے کرتے رہے، کبھی ذہن ادھر حاضر رہا، وقت رہا تو اس تفصیل کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پھر ایک موقع وہ آیا کہ آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے شاہزادے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اب میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی مقام متعین کر دوں کہ جہاں پر بیٹھ کر کے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کرو اور خلق خدا تم سے فیض پائے، اس وقت بھی تمہارا فیضان جاری رہے اور صبح قیامت تک تمہارا فیضان باقی رہے۔ تو آپ نے عرض کیا حضور، تمنا تو یہ لے کر کے آیا تھا، اب میں نے اپنا تخت شاہی، اپنی ریاست، اپنی حکومت اس لیے چھوڑی تھی کہ اب زندگی کے پورے لمحے آپ کے قدموں میں گزار دوں گا، اور آپ جدا فرما رہے ہیں۔ تو آپ کے پیر مرشد نے ارشاد فرمایا کہ جدائی بظاہر یہ جسم کی ہے، آپ مجھ سے جدا نہیں ہیں، نہ میں آپ سے جدا ہوں، ہما وقت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جسم بظاہر جدا رہے گا لیکن آپ جہاں ہیں وہیں پر میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میرا فیضان آپ پر سایہ فگن رہے گا۔ مشیت ایزدی یہی ہے کہ آپ کو جا کر رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کرنا ہے، میں دور نہیں ہوں، میں ہما وقت آپ سے قریب ہوں۔ اور کسی بزرگ کا شعر بھی ہے، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے فرمایا کہ گر بامنی وہ در یمنی پیش منی، یعنی اشارہ یہ ہے کہ اگر سچی عقیدت ہے کسی ولی کامل کے ساتھ تو عقیدت رکھنے والا اپنے پیر کامل سے، چاہے پیر سے اتنا دور ہو جتنا ہندوستان سے ملک یمن، لیکن فرمایا سچی عقیدت رکھنے والا بظاہر جسم دور ہے لیکن حقیقتاً وہ ہر وقت اپنے پیر کی نگاہوں میں ہوتا ہے، وہ اپنے پیر کے دامن کرم میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا وہ اگر بے منی وہ پیش منی در یمنی، لیکن اگر عقیدت سچی نہیں ہے، محض دکھاوے اور دنیا کی طلب میں پیر کا دامن پکڑا ہے، تو چاہے رات دن قدم پکڑے رہ بیٹھا رہے، وہ اتنا ہی دور ہے جتنا ہندوستان سے ملک یمن دور ہے۔ تو دوری اور نزدیکی اللہ والوں کے یہاں جسم کی نہیں ہوتی، عقیدت اور روحانیت کی ہوتی ہے۔ عقیدت کامل ہے تو لاکھوں میل دور ہو کر قریب ہے، عقیدت کامل نہیں تو قدموں میں رہ کر کے بھی کروڑوں میل دور ہے۔ اللہ تعالی عقیدت پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، عقیدت کامل عطا فرمائے۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے تسلی دی، سمجھایا، آپ کو سکون ہو گیا۔ پھر ایک وقت فرمایا، محفل میں آپ تشریف فرما تھے کہ ایسا شاہزادے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، کیا تمہیں اپنے قبر کی جگہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھ رہے ہو پنوا شریف میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے ادب سے عرض کیا کہ حضور، آپ مجھ سے بہتر دیکھنے والے ہیں کہ میری قبر کہاں ہوگی اور میری آخری آرام گاہ کہاں ہوگی۔ تو آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ادھر دیکھو، چاروں طرف پانی ہے اور بیچ میں تل کی طرح جو خشکی نظر آتی ہے وہی تمہاری قبر ہے اور وہی تمہاری آخری آرام گاہ ہے۔ پنوا شریف سے کچھوچا شریف کا سینکڑوں میل کا وہاں سے فاصلہ، لیکن پیر و مرشد نے بیٹھے بیٹھے وہیں سے سارے مقامات دکھا دیے۔ اور پھر ایک موقع وہ آیا کہ آپ کو رخصت فرمایا، آپ اپنے متعلقین کو لے کر تشریف لائے۔ آخری بات عرض کر دوں
تو جہاں آپ کا مزار مقدس ہے، جہاں آپ آرام فرما ہے، وہاں پر پہلے جوگیوں کا مقام تھا اور 500 جوگی رہتے تھے وہاں پر، اور ان کا سردار بھی اپنے منتر جو ان کے ہوتے ہیں جوگ میں بڑا کامل تھا۔ آپ نے جب وہاں قیام کیا، مشورہ دیا متعلقین نے، فرمایا ٹھیک یہی جگہ ہے جو میرے پیر مرشد نے دکھائی ہے، مجھے یہیں پر رہنا ہے۔ لوگوں نے بتایا حضور یہاں جوگی رہتے ہیں اور بڑا بڑا کمال رکھتے ہیں، تو آپ نے آیت کریمہ پڑھی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی اب حق آ گیا ہے تو باطل کو یہاں سے بھاگنا ہی پڑے گا، یہاں حق رہے گا، باطل نہیں رہ سکتا ہے۔ اپنے ایک خادم صاحب کو آپ نے بھیجا کہ جا کر جوگی سے کہو کہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے، یہ جگہ ہماری ہے، اب ہمیں یہاں رہنا ہے۔ تو جوگی کو بھی اپنے کمال پر ناز تھا، اس نے شروع میں غرور کے لہجے میں کہا کہ مجھے معمولی نہ سمجھو کہ میں ایسے زور زیر ہو کر چلا جاؤں گا، ہاں ولایت کی قوت سے ہی کوئی مجھے زیر کر سکتا ہے، ورنہ دوسرے کی مجال نہیں ہے کہ مجھ سے یہ جگہ چھڑا لے۔ آپ کے خادم نے آ کر جواب دیا، تو اسی دن آپ کے ایک مرید ہوئے تھے جن کا نام جمال الدین راوت ہے، آج ہی وہ مرید ہوئے تھے، آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے۔ سید مخدوم مشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ جمال الدین راوت جاؤ اور جوگی کو بھگا دو۔ تو یہ تھوڑا سا ہچکچائے کہ میرے اندر وہ کمال نہیں، وہ خوبی نہیں، میں جا کر جوگی کو کیسے بھگاؤں؟ مخدوم پاک نے دل کی بات کو جان لیا، قریب بلایا، پان کی ایک گلوری منہ میں رکھ کر تھوڑی دیر اسے آپ نے کچلا، اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے وہی کچلا ہوا پان اپنے مرید جمال الدین راوت کے منہ میں رکھ دیا، کہا اسے کھا جاؤ اور جا کر جس طرح چاہو جوگی سے مقابلہ کرو، فتح تمہاری ہوگی۔ میاں بھیجنے والے مخدوم پاک ہیں، آج کوئی مرید نہ سوچ بیٹھے کہ ہم بھی ایک لقمہ کھا لیں ولی ہو جائیں، میاں وہ مقدر ہوتا ہے، وہ نصیبہ ہوتا ہے، وہ منزلیں ہوتی ہیں۔ ہر ایرے غیرے کو یہ نعمت نہیں ملا کرتی کہ 2 مرتبہ دست بوسی کی اور تیسری مرتبہ چلو قطب بننے کا معاملہ ہو جائے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت جمال الدین راوت رحمت اللہ علیہ کا دل روشن ہو گیا۔ میاں بھیجنے والے وہ ہیں، کوئی غم نہیں تھا، پوری قوت کے ساتھ جوگی کے سامنے پہنچے اور فرمایا کہ تو اس جگہ کو خالی کر دے، اب یہاں میرے مخدوم پاک قیام کریں گے۔ جوگی نے کہا مجھے زیر کرنا آسان نہیں، اور یہ کہہ کہ اس نے اپنے منتروں کے ذریعے لاکھوں کروڑوں چیوٹیوں کی فوج کو حملہ کرنے کو ان پر بھیج دیا۔ بھئی جادو کا معاملہ، اب جب چیٹیوں کا گروہ چلا لاکھوں کروڑوں کا، تو علماء کہتے ہیں حضرت جمال الدین راوت رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک نظر ڈالی تو ساری چیوٹیاں ختم ہو گئیں۔ جوگی نے سوچا کہ مقابلہ سخت ہے، اب کی اس نے شیروں کی فوج بھیجی اپنے جادو کے زور سے۔ تو حضرت جمال الدین راوت رحمت اللہ علیہ نے جب شیروں کی فوج پر نظر ڈالی تو وہ بھی ختم ہو گئے۔ جوگی کو غصہ آ گیا، اس کے پاس جو اس کا سونٹا تھا اس نے ہوا میں اچھالا تو وہ اوپر اڑ کر جانے لگا، اور سوچا کہ اس کے ذریعے میں زیر کروں۔ تو حضرت جمال الدین راوت رحمت اللہ علیہ کے پاس یا آپ نے حضرت مخدوم پاک کا عصا منگایا اور اس کو ہوا میں اچھال دیا، تو مخدوم پاک کے عصا نے ہوا میں جا کر کے جوگی کے سوٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ کر زمین پر گرا دیا۔ میاں ایک چیز سوچ لو بلا تمثیل، میرے غریب نواز کی کھڑاؤں نے جوگی جے پال کو مار کر زمین پر گرایا تھا،
آج انہی کے سلسلے کے یہ ولی کامل مخدوم پاک ہیں، ان کا عصا یہ کرامت دکھا رہا ہے کہ جوگی کے سوٹے کو توڑ کر زمین پر گرا رہا ہے۔ میاں قوتیں ہیں یہ اللہ والوں کی۔ جب جوگی نے یہ کمال دیکھا، بس آخری بات یہ عرض کروں گا کہ دیکھو فرمایا گیا کہ ولی وہ ہے کہ اذا رؤیا ذکر اللہ، ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، گمراہوں کو ہدایت مل جائے، کافروں بے دینوں کو ایمان کا نور مل جائے۔ ولایت جورا گنگنڈا تعویذ کا نام ولایت نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے آج بازار گرم کر رکھا ہے، اور ویسے ہی لوگ بھی مل جاتے ہیں۔ اللہ ان بے وقوفوں کو بھی عقل دے اور ایسے ڈھونگ رچانے والوں کو بھی ہدایت دے۔ میاں ولایت ڈورا اور تعویذ کا نام نہیں ہے، ولایت اس کا نام ہے کہ ولی جدھر سے گزرے کتنوں کو ہدایت مل جائے۔ جب جوگی نے یہ کیفیت دیکھی، یہ معاملہ دیکھا، رب کو نوازنا منظور، دل سے پردے اٹھ گئے۔ جمال الدین رامت رحمت اللہ علیہ کے قریب آیا اور کہا کہ مجھے مخدوم پاک کے پاس لے چلو، میں ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت جمال الدین رامت رحمت اللہ علیہ نے جوگی کو لیا، اس کے 500 چیلے ساتھ میں چلے، سب نے آ کر مخدوم پاک کے مبارک ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، اور پھر مخدوم پاک کی روحانیت نے نوازا تو کچھ دن چلا اور مجاہدہ کرا کر کے ان سب کو ولایت کا اچھا مقام عطا فرمایا۔ اور دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب یہ جوگی کلمہ پڑھ کر کے اور اس کے ساتھی مشرف بہ اسلام ہوئے تو کم و بیش اسی دن اس علاقے کے 500 کافروں نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ یہ ہے ولایت کی شان، اور یہ ہے ولی کا مقام کہ ولی جہاں جاتا ہے تو آپ نے تعویذ اور دعا ڈورے کے ذریعے نہیں مسلمان بنایا، اپنی روحانیت اور اپنے کردار کی پاکیزگی سے اسلام کا نور عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں آپ پر، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ تھوڑی سی گفتگو میں نے عرض کی ہے سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت پاک کی حصول برکت کے لیے۔ کبھی موقع رہا تو سیرت کے دوسرے پہلوؤں کو عرض کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیں تو پیدائش